الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے متعلق بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان بہت ہی چرچے میں ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میں بہتر بنوں، سب سے بیسٹ، سب سے بہتر، سب سے اچھا مجھے کہا جائے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بہتر کون ہے۔ کسی کی نظر میں بہتر کوئی اور ہوتا ہے، کسی کی نظر میں بہتر کوئی اور ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں بہتر وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، دنیا والوں کی نظر میں بہتر وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہو، دنیا والوں کی نظر میں بہتر وہ ہے جس کے پاس بنگلے ہوں، دنیا والوں کی نظر میں بہتر وہ ہے جس کے پاس حسن ہو، دنیا والوں کی نظر میں بہتر وہ ہے جس کے پاس شہرت ہو۔ اور دین اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، شریعت کی نگاہ میں بہتر کون؟ وہ جو اللہ کو راضی کرے۔ بہتر کون؟ جو رسول کو راضی کرے۔ بہتر کون؟ جو اللہ کے لیے کام کرے۔ بہتر کون؟ جو رسول کی رضا والے کام کرے۔ بہتر کون؟ جو نماز پڑھے۔ بہتر کون؟ جو روزہ رکھے۔ بہتر کون؟ جو حج کرے۔ بہتر کون؟ جو زکوٰۃ دے۔ بہتر کون؟ جو دیگر نیک اعمال کرے۔ تو نظریہ الگ الگ ہے۔ کسی کا نظریہ ہے حسن و جمال بہتر ہونے کی علامت، کسی کا نظریہ ہے نیک بن جانا ہے بہتر ہونے کی علامت۔ تو آئیے اسی ٹاپک کو مزید خلاصے کے ساتھ، مزید تفصیل کے ساتھ، مزید ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی شان کہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خواہش ہوئی، میرے دل میں تمنا ہوئی، میں نے چاہا کہ میں پوچھوں۔ تو میں نے پوچھا، اے امام، اے حضرت حفص، اے امام، آپ کو یہ اعزاز، آپ کو یہ اکرام، آپ کو یہ عزت، آپ کو یہ شرافت کیسے ملا؟ اللہ اکبر! انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد درود پاک پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! کتنی بڑی بات ہے۔ جو بندہ درود شریف کو اپنا عمل بنا لیتا ہے، درود شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، لیتے دیتے، ہر وقت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، تو وہ اب عام بندہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی شان بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے، وہ بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے۔ اس کا مقام یہاں تک ہو جاتا ہے کہ فرشتے جو کہ معصوم ہیں، وہ ان معصوموں کے بھی امام بن جاتے ہیں، اور وہ معصوم فرشتے ان کے مقتدی بن جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ حضور سے ہماری قربت ہو جائے۔ آج میری خوش نصیبی کی بات ہے کہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی ازہری سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے میں بنگال سے یہاں آیا۔ حالانکہ یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے، لیکن بہت سی ایسی شخصیات ہوں گی کہ جن سے حضرت ملنے کی تمنا کرتے ہیں، ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن سے یہ حضرت ملنے کی تمنا کرتے ہیں، ان کی نظر میں پھر کوئی اور ہوں گی۔ تو بتائیے، فرشتے جو کہ تمام معصوم ہیں، ان کی پسند، ان کی رضا، ان کا چلنا پھرنا، اللہ اکبر، سب ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمیں بھی درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ درود کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت ساری عبادات ہیں،
بہت سارے معاملات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اس سے پاک، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ اس سے پاک، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ اس سے پاک، ہم والدین کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ اس سے پاک، ہم بہت ساری چیز کرتے ہیں اللہ اس سے پاک، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں لیتے ہیں دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ پاک یہ سب کچھ نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے۔ اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ پیدا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ موت دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ زندگی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ رزق دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے، کوئی کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ بھی کر رہا ہو، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہوں، اور اپنے نیک مومن بندوں کو اللہ حکم بھی دے رہا ہو، تو وہ صرف اور صرف درود پاک ہے۔ اس لیے درود پاک کو عام نہ سمجھیے، پڑھتے رہا کیجیے، پڑھتے رہا کیجیے۔